السلام علیکم دوستو، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ 7 شروع کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کو جیسے ہی پوتے کی خبر ملی وہ فوراً آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا۔ پھر وہ آپ کو لے کر حرم میں گئے اور آپ کو گود میں لے کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ انہوں نے اپنے مقدس پوتے کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جس کی سب تعریف کرے۔ لوگوں نے جب سنا تو عبد المطلب نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان پر خدا تعالیٰ اور زمین پر اس کی مخلوق اس بچے کی تعریف کرے۔ قریش میں یہ دستور تھا کہ ماں بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ دوسرے قبیلوں اور بستیوں سے دودھ پلانے والی والیاں آ کر اجرت پر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کچھ دن اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد جناب آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت صوبیہ کے سپرد کر دیا تاکہ جب تک دائیں بچوں کو لینے کے لیے آئے اس وقت تک صوبیہ آپ کو دودھ پلائے۔ کچھ دن بعد قبیلہ بنی سعید کی دودھ پلانے والی عورتیں مکے پہنچ گئیں اور انہوں نے آ کر قریش کے گھروں سے اپنے لیے بچے حاصل کرنے شروع کر دیے، مگر عبد المطلب کے گھر کوئی دایا نہیں آئی کیونکہ یہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ دوسرا، ان عورتوں نے یہ خیال کیا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ زیادہ انعام نہیں ملے گا۔ اس طرح ہر عورت کو ایک ایک بچہ مل گیا، صرف ایک دایا ایسی رہ گئی جسے کوئی بچہ نہ ملا۔ یہ دائی حلیمہ بنت ذؤیب تھی۔ حلیمہ کو بچہ نہ ملنے کا بہت رنج تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اس بات سے بہت لاج آتی ہے کہ میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ اب میں اس یتیم بچے کو ہی لے کر آتی ہوں، کیا خبر خدا ہمیں اسی کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ اسی وقت جناب آمنہ کے پاس گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر آ گئی۔ حلیمہ بہت غریب اور بہت کمزور عورت تھی۔ جب وہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تو انہوں نے اپنی سوکھی ہوئی چھاتی آپ کے منہ سے لگا دی، مگر اس وقت حلیمہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی چھاتیوں سے اس قدر دودھ آ رہا ہے کہ بچے کو دھسکا لگنے کا ڈر ہوتا تھا۔ پھر اور تعجب کی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد حلیمہ کے بچے نے بھی پیٹ بھر کر پیا، حالانکہ ہمیشہ حلیمہ کے دودھ سے ایک ہی بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ پھر حلیمہ کے شوہر اپنی اونٹنی کا دودھ دہانے بیٹھے۔ ان کی اونٹنی بھی بے حد دبلی اور کمزور تھی، اس لیے اس کے تھنوں میں بھی بہت کم دودھ ہوتا تھا، مگر انہیں حیرانی ہو رہی تھی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دودھ لے لیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان دونوں نے پی لینے کے بعد بھی بچ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کے شوہر نے کہا، حلیمہ تم تو خدا کی قسم بہت ہی مبارک بچہ لے آئی ہو۔ جب سے ہم بچے کو لے کر آئے ہماری غریبی اور تکلیف ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔